بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 2023 کا آغاز، کون سے پاکستانی پلیئرز ہوں گے ان ایکشن؟ 7 ٹیموں میں 22 پاکستانی پلیئرز شامل۔ حیدر علی، محمد عامر، رضوان اور افتخار سمیت کئی ٹاپ پاکستانی پلیئرز بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ، جس کا 9واں ایڈیشن کھیلا جا رہا ہے، 2012 سے اس لیگ کا آغاز ہوا تھا، اور اس حوالے سے یہ ٹورنامنٹ، یہ جو سیزن ہے پاکستانی شائقین کے لیے اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں لگ بھگ 22 کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیں گے جو کہ پاکستان کے ٹاپ پلیئرز میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے کے بعد پاکستانی پلیئرز کے پاس وقت تھا، کیونکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف جو سیریز تھی جنوری 2023 میں کھیلی جانی تھی 3 T20 میچز کی سیریز، اس کو فی الحال ملتوی کیا گیا تھا۔ اب 2024 میں وہ سیریز کھیلی جائے گی، اس لیے پاکستان کے پلیئرز کے پاس موقع موجود تھا، آرام بھی کر سکتے تھے، لیکن بہرحال پاکستان کے پلیئرز نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے کو ترجیح دی، کیونکہ پاکستان کے پلیئرز کو آلریڈی بہت ہی کم اس طرح کی لیگز کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک تو پاکستان کا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم اس ٹائم فارغ نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کا زیادہ تر جو لیگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی ونڈو اسپیشل نہیں ہے، جس طرح IPL کی ہے، اور IPL میں چونکہ پاکستانی کھلاڑی نہیں کھیلتے، اس لیے پاکستان کے پاس جو پلیئرز ہیں ان کے پاس موقع کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس رپورٹ کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سے پاکستان کے پلیئرز کس کس ٹیم کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کون کون سے بڑے سٹارز کھیل رہے ہیں، اس کا ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کومیلا وکٹورینز کی۔ اس کے اسکواڈ میں پاکستان کے 5 پلیئر شامل تھے، لیکن ان میں سے شاہین شاہ آفریدی اب جو ہے ودرا ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس ٹیم میں ابھی بھی پاکستان کے 4 پلیئرز موجود ہوں گے، جن میں ابرار احمد، حسن علی، خوشدل شاہ اور محمد رضوان شامل ہیں۔ البتہ یہ کھلاڑی جو پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ ہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے کے بعد جائیں گے، یعنی کہ 13 جنوری کے بعد وہاں جائیں گے اور لگ بھگ پورا ٹورنامنٹ کھیلیں گے، جس کا جو فائنل میچ ہے وہ کہ فروری کے مڈ میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے 13 فروری سے پاکستان سپر لیگ کا بھی آغاز ہونا ہے، تو کچھ کھلاڑی تو واپس آ جائیں گے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اسکواڈ کی بات کرتے ہیں، آگے بات تفصیل میں لمبی ہو جائے گی۔ تو کومیلا وکٹورینز میں جو ان پاکستان کے پلیئرز کے ساتھ جو بڑے کھلاڑی کھیلیں گے، ان میں عمر القیس، برینڈن کنگ، محمد نبی، مستفیض الرحمان، چیدوک والٹن، وشوا فرناڈو، لٹن داس، نعیم حسن اور اس کے علاوہ سین ولیمز یہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈھاکہ ڈومینیٹرز کی بات کریں تو اس میں پاکستان کے 3 پلیئرز کھیلیں گے، ایکشن میں دکھائی دیں گے، جن میں احمد شہزاد، سلمان ارشاد اور شان مسعود شامل ہیں۔ شان مسعود کی 21 جنوری کو شادی بھی ہے پشاور میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے میچز کے لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اپڈیٹ آ گئی ہے، شاید وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ محمد متھن اور اس کے علاوہ دلشان مناویرہ، تسکین احمد اور شریف الاسلام، سومیہ کمار اور ناصر حسین بھی اس ٹیم کا یعنی کہ ڈھاکہ ڈومینیٹرز کا حصہ ہوں گے، جبکہ فارچون بریشل کے اسکواڈ میں پاکستان کے 4 پلیئرز شامل ہیں، جن میں حیدر علی، افتخار احمد، محمد وسیم جونیئر اور عثمان قادر شامل ہیں، اور اس کے ساتھ جو دیگر ٹاپ کھلاڑی ہیں ان میں شکیب الحسن، راکیم رکونوال، ابراہیم زدران، مہدی حسن میراز، نوین الحق، رحمان اللہ گرباز، اور اس کے علاوہ انعام الحق، عبادت حسین، کریم جنت، محمود اللہ، کوثر پریرا اور کسرک ولیمز جو کہ ویسٹ انڈیز سے ان کا تعلق ہے، یہ فارچون بریشل کا حصہ ہوں گے۔ جبکہ کھلنا ٹائیگرز کے لیے 3 پاکستان کے کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیں گے، جن میں اعظم خان، نسیم شاہ اور وہاب ریاض شامل ہیں، اور اس میں جو بڑے کھلاڑی ہیں اس میں اوشکا فرناڈو، داسن چناکا، صابر رحمان اور تمیم اقبال شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں رنگ پور رائڈرز کی تو اس میں پاکستان کے 3 پلیئرز حصہ لیں گے، جن میں حارث ٹوف، محمد نواز اور شعیب ملک شامل ہیں، جبکہ جو دیگر پلیئرز ہیں جو کہ ٹاپ پلیئرز ہیں ان میں پاتھم نسان کا، جیفرے ونڈرسے اور سکندر رضا، یہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، شعیب ملک کے ہم شہری ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر بات کریں سلیکٹ اسٹرائکرز کی تو اس میں پاکستان کے 2 پلیئرز کھیلیں گے، جن میں محمد حارث اور محمد عامر شامل ہیں۔ پاکستانی شائقین کی نگاہیں محمد عامر پہ ہوں گی، اور پاکستان کے سلیکٹرز کی نگاہیں بھی محمد عامر کی کارکردگی پر ہوں گی، جو کہ وہاں اڑان بھر چکے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو دیگر ٹاپ پلیئرز ہیں ان کے جو ساتھی ہوں گے، کولن کرمین شامل ہیں، دھننجایا ڈی سلوا ہیں، مشرفی مرتضیٰ، نجم الحسن شانتو، تھسارا پریرا، ریان برل، گلبدین نیب، مشفیق الرحیم، نظم الحسین اور روبیل حسین، یہ ان کے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ چٹوگرام چیلنجرز، اس میں دیکھا جائے بیسیکلی پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ شاہ نواز ذانی اور عثمان خان کی اس میں شمولیت کی باتیں ہوئی تھیں،
لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ ان کا جو معاہدہ ہے وہ کس حد تک پہنچا. تو میرے خیال جو اطلاعات یہی ہے کہ یہ کھلاڑی ان کا حصہ نہیں بنیں گے. البتہ خواجہ نافع جن کا تعلق کراچی سے ہے، ابھی تک وہ پاکستان کے لیے سیکنڈ کلاس ٹورنامنٹ جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھیلے. البتہ کراچی میں رمضان کپ کھیلتے رہے ہیں اور کشمیر پریمیئر لیگ کا بھی حصہ بنے ہیں. ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اور دیکھا جائے چٹاگرام چیلنجرز کے پاس کوئی بڑا کھلاڑی بھی شامل نہیں ہے. ان کے جو سب سے نمایاں کھلاڑی ہیں ان میں عافف حسین اور وشوا فرناڈو ہیں، تو یہ ان کے کھلاڑی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ٹیم ہے سب سے زیادہ کمزور دکھائی دیتی ہے چٹاگرام چیلنجرز کی. لیکن اب اس کے دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستانی شائقین ہیں ان کی جو نگاہیں ہوں گی وہ پاکستان کے پلیئرز پر ہوں گی، جن میں بہت سارے پلیئرز تو آج ایشین میں دکھائی دیں گے، جن میں احمد شہزاد بھی ہیں، محمد عامر بھی ہیں، اور باقی جو پاکستان کے پلیئرز ہیں وہ یہاں پر نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد وہاں جائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے.